السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور اسی سلسلے کی ہے دجال کون کب کہاں 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دم مست قلندر۔ دوسری بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کون ہوں گے یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ کون ہوں گے، مطلب کون ہوں گے لوگ۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہیں۔ قارئین محترم، احادیث میں 2 اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندے کے سامنے عربی میں بحوالہ موجود ہیں۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکوٰۃ الشریف کا ہے، لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف گئے تو یہ تحقیقی مضمون بن جائے گا، جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں۔ تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکابر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جس علم اور تقویٰ سے نوازا وہ راسخ ہے، اور جو فہم و بصیرت عطا کی ہے وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر، ان سے پوچھ کر چلتے رہیں اور ان کی تقلید میں احتیاط اور نجات کو مضمر سمجھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی جسم معرکۃ الآراء کتاب کی تحقیق و تخلیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت 30 علامت یوں تحریر ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ اس میں آخری جملہ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے۔ وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت اور ترقی اور کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقویٰ، دعوت، جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ اب مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئیے۔ مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں: یہود، ہنود یعنی مشرکین، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں، یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کی شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ الرجال الاعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی، آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانیں دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کرتے، لیکن انصار کا حال یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفا اور وفادیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے
پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھینچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کے ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجیے۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی مقناطیسی تکون میں جو لہریں کار فرما ہیں، انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی ذیحقل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی کو یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ حدیث شریف۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل ہوگا۔ 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے کچھ اس طریقے سے بنتا ہے 80/12 9,60,000۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ، استنبول جو ایشیا و یورپ کے سنگم پر سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ دوستوں، اس سے آگے کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کتنا اچھا لگا کامنٹس کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی یہ ویڈیو میں بناؤں تو آپ کے پاس فوراً سے آ جائے۔ تو اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔